خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں۔ جی ہاں، وہی سلسلہ جس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے بچے الحمدللہ ہمارے اس سلسلے سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کے ذریعے نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی اپنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو درست کرتے چلے جا رہے ہیں، قاعدے کی پروننسیشن کو درست کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں آپ کو ڈھیر ساری نئی سے نئی معلومات اور حیرت انگیز معلومات دینے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک خوبصورت فضیلت آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ آج جو آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان لے کر حاضر ہوا ہوں، بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے، اور عموماً زندگی میں کم و بیش روزانہ ہی کی بنیاد پر ہم شاید یہ کام کرتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم یہ کام کریں تو کیسے کرنا ہے۔ سنتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے تحت میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس لکھنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کریں مختصر عمل کے اندر کتنا بڑا ہمارے لیے ثواب ہے کہ جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نام نامی اسم گرامی اس پرچے پر اس کتاب میں اس ڈائری میں لکھا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، معصوم فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو پھر ہمیں کوشش کرنی ہے مدنی چینل کے ناظرین بالخصوص، اور بچے چونکہ ہمارے پروگرام کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، تو میں آج بچوں سے بھی مخاطب ہونا چاہوں گا کہ بیٹا، ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھنے کے ساتھ صرف صاد لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ بالکل نہیں کرنا، بلکہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کمپلیٹ درود پاک لکھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک وہ اس پرچے پر اس ڈائری پر لکھا رہے گا انشاءاللہ فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ پیغام نہ صرف بچوں کے لیے تھا بلکہ بڑوں کے لیے بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلا تعطل بڑھیں گے ہم قاری صاحب کی جانب۔ ماشاءاللہ قاری صاحب بھی ہمارے اس پروگرام میں آ چکے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ عز وجل، آپ اللہ خیریت سے تبارک و ہیں؟ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، بلکہ آقا کی ساری امت کو صحت، تندرستی، عافیت والی زندگی، ایمان کی سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ قاری صاحب آج ہم دوسری تختی کا سبق آگے لے کر بڑھیں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دوسری تختی کا سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ میں آپ کو پچھلی تختی کے جو ہمارے پاس مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی ہیں ان کو بھی سن لیا جائے، اور اگر اس میں کوئی کمزوری ہے تو ہماری پچھلی کمزوری کو بھی دور کر لیا جائے۔ جی کالز دیجیے گا پلیز۔ فلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ میں حروف مستعلیہ سنانا چاہتا ہوں۔ حروف مستعلیہ 7 ہے اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ان کا مجموعہ خصوصات قس ہے۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزا بات ہے۔ قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین نے آپ کو حروف مستعلیہ سنایا ہے۔ جی ماشاءاللہ، انہوں نے نہ صرف حروف مستعلیہ سنا ہے بلکہ حروف مستعلیہ کا جو مجموعہ ہے خصوصات قس، یہ بھی بیان ہوا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو یہ وہی ہے جیسے آپ حروف قلقلہ کا مجموعہ اتوب جد دن بیان کرتے ہیں، یہ بھی مجموعہ ہے حروف مستعلیہ کا۔ اس میں یوسف بھائی آسانی یہ ہوتی ہے کہ یہ جیسے حروف قلقلہ کے 5 حروف یا حروف مستعلیہ کے 7 حروف، یہ یوں تو یاد ہونا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن مجموعہ جب یاد کر لیتے ہیں نا تو یہ یاد ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے خود سا قاری صاحب 3 بار ہمیں آپ دورہ بھی دیں تاکہ یہ کہ ہمیں یاد بھی ہو جائے۔ جی، حروف مستعلیہ کا مجموعہ، صحیح ہے،
خص جی ضغط قذ، خص ضغط قذ، اب پورا ایک ساتھ، خص ضغط قذ، یہ مجموعہ ہے حروف مستعلیہ کا۔ ماشاء اللہ، ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین نے انشاءاللہ یاد کر لیا ہوگا۔ جی کال دیجیے گا مزید۔ میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا تھا، ہے تو یہ بچوں کا پروگرام، بچے اور بوڑھے برابر ہی ہوتے ہیں، اس لیے میں بھی اس میں شامل ہو گیا، تو بڑوں سے بھی درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دیکھیں، علم قرآن حاصل ہوگا اور قرآن کریم تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا۔ آپ کا موجودہ پروگرام پیارا قرآن بہت ہی زبردست تعلیم قرآن کا پروگرام ہے۔ قاری صاحب سے سوال کر رہا تھا میں، قاری صاحب جن حروف پر مد ہے وہ کھینچ کر پڑھا جائے گا، اگر کوئی ان حروف کو ایک ہی سانس میں بغیر کھینچے پڑھے پڑھنا کیسا ہے؟ جیسے الف لام میم، الف کو وہ پڑھ دے الف لام میم، تو اس کے ذرا میں پوچھنا چاہ رہا تھا یہ پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی ہمارے شاہ صاحب نے ماشاءاللہ کال کر دیا ہے۔ شاہ صاحب یہ پروگرام صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بھی شفقت فرمائی ہے، کال کر کے ہمیں آپ نے اس بات سے آگاہ بھی کیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور سیکھ بھی رہا ہوں۔ آپ کا جو سوال ہے قاری صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی قاری صاحب۔ جی انہوں نے پوچھا ہے کہ جیسے الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، تو حروف مقطعات جتنے بھی ہیں ان سب میں مد موجود ہے، تو اب جیسے سورہ بقرہ کے آغاز میں الف لام میم آتی ہے، صحیح ہے نا، اسی طرح سورہ آل عمران کے شروع میں بھی الف لام میم اللہ، یہ مطلب ہے کہ آیت کریمہ آتی ہے، تو ان حروف مقطعات کو ان کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس طرح یعنی کھینچ کر حروف مقطعات کو پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، امید ہے کہ شاہ صاحب نے اس کو سن لیا ہوگا۔ شاہ صاحب اگر آپ نے سن لیا ہے تو ہمیں ضرور آگاہ بھی کیجیے گا، مزید کال لیجیے۔ نام مجھے پارزہ تاریخ ہے، میں آپ کو حروف مفتعلیہ سناؤں گا۔ قاف صاد ضاد طا ظا غین قاف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی قاری صاحب ان کی کوشش۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے ان کی، حروف مستعلیہ کو مزید پر کریں گے تو اور زیادہ بہتری مزید آ سکتی ہے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین آج کا سبق بھی سیکھیے، سنیے، یاد کر کے ہمیں ضرور کال کیجیے، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کی مزید کالز کو بھی شامل سلسلہ کروں گا۔ جی قاری صاحب آج کا سبق ہمیں آپ کیا پڑھائیں گے؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الحمدللہ آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے، اور عرض یہ ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین اور بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو عرض یہ ہے کہ یہ تختی جو ہے یہ تقریباً 18 لائنوں پر مشتمل ہے۔ اگر ہم روزانہ ایک لائن، جیسا ہمارا تختی نمبر 1 میں دورانیہ رہا ایک لائن پڑھنے کا، تو اگر یہاں پر 2 لائنیں بھی پڑھتے ہیں تو 9 دن لگ جاتے ہیں۔ تو کیا کریں یوسف بھائی، اس میں یہ ایسا بھی ہو کہ ہم جلد از جلد اپنا قاعدہ بھی ختم کر لیں اور سبق بھی ہمارا جلدی آگے بڑھتا جائے۔ جی قاری صاحب آسان جو تختیاں ہیں ان کو اگر ہم تھوڑا سا جلدی میں مطلب نکال لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا، آسان بھی ہیں۔ جی اس میں میری عرض یہ ہے کہ آپ اگر اس تختی کے مشکل الفاظ، چونکہ ماشاءاللہ آپ کا روزانہ کا یہی کام ہے اور آپ کا تجربہ ہے، تو آپ جن الفاظ کو مشکل سمجھتے ہوں وہ الفاظ اگر ہمیں پڑھا دیے جائیں، یاد کروا دیے جائیں، تو انشاءاللہ باقی تختی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو خود سنائیں گے کالز کے ذریعے۔ اچھا کال کے ذریعے سنائیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ چلے صحیح ہے، پھر تو یہ تو بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ آئیے پھر پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری جو تختی نمبر 2 ہے اس میں پہلی 2 لائنیں تو ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ تقریباً بہت ہی آسان ہے۔ اگلے صفحے پر مدنی قاعدے کے اگلے صفحے پر تختی نمبر 2 ہی ہے، جیم دال سے اس سبق کا آغاز ہوتا ہے، تو آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
دیکھیے بہت ہی آسان ہے نا، جیم دال. میرے بائیں جانب محمد دانش بیٹھے ہیں، ان سے سن لیتے ہیں. جی دال. ماشاء اللہ. واہ سبحان اللہ. جی قاری صاحب مشکل الفاظ اگر آپ ہمیں سکھائیں. جی اب آگے جو تختی نمبر 2 کی جو چوتھی لائن ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ مشکل کلمات محسوس ہو رہے ہیں نا. ابھی تو جیسے یہ جو لائن چل رہی ہے، جیم دال، خا دال، ہا دال، عین دال، غین دال، یہ تو بہت ہی آسان ہے. یہ چوتھی لائن میں دیکھیے لام جیم لکھا ہوا ہے نا. تو جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مرکبات میں بعض حروف کے سر لیے جاتے ہیں، دھر چھوڑ دیے جاتے ہیں، یا بعض حروف سر سے دھر تک پورے لکھے جاتے ہیں. تو آپ یہاں دیکھیے کہ لام کی جو شکل ہے، یہ اس کا سر لیا ہوا ہے، اور اس کی جو آگے جو دھر کا حصہ ہے وہ تھوڑا سا مخفف کر دیا ہے، کم کر دیا ہے، اور جیم ساتھ ملا ہوا ہے، جیم مکمل لکھا ہوا ہے. تو یہ حروف بہت ہی آسان ہے پڑھنے میں. تو آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے لام جیم. لام جیم. اب اگلا جو حرف ہے، ماشاءاللہ اگلا جو حرف ہے وہ کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی غور کیجئے، توجہ کیجئے. محمد غیاث رضا سے میں پوچھوں گا کہ یہ کیا ہے، یہ پڑھ کے سنائیں گے کیا آپ؟ عین جیم. ماشاءاللہ آپ نے بالکل درست پڑھا. محمد دانش کیا آپ پڑھیں گے آگے؟ جی. حا جیم. ماشاءاللہ بالکل درست پڑھا ماشاءاللہ آپ نے. ماشاءاللہ. تو ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں. لام جیم کے بعد عین جیم اور ہا جیم. پڑھ لیجئے. عین جیم. عین جیم. آگے ہے ہا جیم. حا جیم. جی ہاں. اس کے نیچے جو ہے آپ دیکھیے، اس کے بعد والی لائن، لائن نمبر 5، پانچویں لائن، جو کہ نون صاد سے شروع ہوتی ہے. یہاں بھی تھوڑی سی بعض بچوں کو مشکل ہو جاتی ہے. نون صاد اور فا صاد، ان میں بعض اوقات بچے جو ہے وہ تمیز نہیں کر پاتے، یا تو نون صاد کو فا صاد پڑھ دیتے ہیں، یا فا صاد کو نون صاد پڑھ دیتے ہیں. آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. نون صاد. نون صاد. محمد غیاث رضا اگلا کلمہ آپ پڑھیے. فا صاد. ماشاءاللہ. قاف ضاد. قاف ضاد. تو بہت ہی آسان تختی ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا یوسف بھائی کہ اگر کوشش کریں تو یہ تختی بآسانی مکمل پڑھی جا سکتی ہے. پڑھی جا سکتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی آپ کو سنائیں گے قاری صاحب. آخری لائن کے ایک دو کلمے ہیں، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں تاکہ ہماری یہ تختی مکمل ہو جائے. آخری لائن اس سبق کی. جی ٹھیک. صحیح پڑھ لیجئے. ٹھیک. یا ہا با. یا ہا با. خا طا فا. خا طا فا. ثا میم نون. میم نون. آگے ہے ہا سین نون. حا سین نون. آگے ہے فا حمزہ تا. فا حمزہ تا. اور آخری جو ہمارا سبق کا کلمہ ہے وہ ہے سین ہا
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہماری یہ تختی قاری صاحب نے مشکل الفاظ پڑھانے کی کوشش کی ہے, اور یہ جو الفاظ, یہ جو تختی تھی مدنی چینل کے ناظرین, یہ ہمیں حروف کو جوڑنا سکھایا اس نے. تو ہو سکتا ہے کہ کئی مدنی چینل کے ناظرین نے اس کو سیکھا بھی ہوگا, سمجھا بھی ہوگا, اور ان کے لیے یہ ایک زبردست چیز بھی ہوگی. تو قاری صاحب کل سے انشاءاللہ ہم نئی تختی کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. تختی نمبر 3 حرکات کی تختی ہوگی, حرکات کے قواعد, اور انشاءاللہ اس کی ادائیگی کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے. چلیں انشاءاللہ کل سے جو ہماری تختی کا آغاز ہوگا وہ تیسری تختی ہوگی, اور اس میں حرکات ہوں گے. حرکات کہتے ہیں, کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں, ان کی پہچان کیا ہے, انشاءاللہ قاری صاحب یہ ساری چیزیں بھی ہمیں سکھائیں گے. جی قاری صاحب, ترتیل کے ساتھ آج ہمیں کیا سکھائیں گے آپ؟ آج انشاءاللہ ہم سورۃ النصر, اذا جاء نصر اللہ, اما پارے کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے, اس کی انشاءاللہ تلاوت کریں. جی قاری صاحب. آئیے اب ہم اپنی سبق کی جانب بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر اللہ. إذا جاء نصر الله. یہ اس لیے یہاں پر وقف کیا گیا ہے. ویسے تو والفتح پہ وقف ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض بچوں کا سانس چھوٹا ہوتا ہے, یا بعض ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ان کا سانس چھوٹا ہوتا ہے, تو وہ یہاں پر کہاں وقف کریں. جیسے اذا جا مد کو بھی کھینچنا ہے, اور آگے نصر اللہ, صحیح ہے, صاد کو پر پڑھنا ہے, را کو پر پڑھنا ہے, اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھنا ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا تھوڑا سانس کی تنگی ہو جاتی ہے, تو اگر اس طرح کا سلسلہ ہو تو نصر اللہ پہ وقف کر دیں. صحیح ہے. اب پھر آپ نے پیچھے سے پوری آیت کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح. اس آیت کریمہ کے آخر میں والفتح, اس کو ذرا خصوصی طور پر اس پر توجہ فرما لیجئے کہ والفتح پڑھیں گے تو آخر میں ہا پر تو وقف ہو رہا ہے, لیکن ہا پر وقف کے معنی یہ نہیں کہ ہا کو حذف کر دیا جائے, جیسے بعض اس طرح بھی پڑھتے ہیں یوسف بھائی والفتح. جی یہ بڑی میجر غلطی ہے جی جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں. جی, تو اس میں یہ ہے کہ والفتح پڑھ کر آواز کو بند نہیں کرنا, بلکہ آواز کو کہاں اتاریں گے, حلق میں, کیونکہ یہ حرف جو ہے ہا حلق سے ادا ہوتا ہے, حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. لہذا پڑھنے میں والفتح پڑھنے کے بعد ہا کو ظاہر کریں گے. والفتح. والفتح. ماشاءاللہ, محمد دانش بھائی نے بہت اچھے انداز سے پڑھا. محمد غیاث رضا آپ بھی پڑھ کے سنائیے والفتح. والفتح. جی شکار صاحب, اگر یہ جو کوئی ہا نہیں پڑھ پاتا فتح, جی, تو یہ ملا کر پڑھ سکتے ہیں والفتح. ہاں, اگر اگلی آیت پڑھنے کے لیے سانس ہے آپ کا اور آپ پڑھ سکتے ہو اگلی آیت کو ملا کر, تو بالکل والفتح ورأیت الناس اس طرح ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اگلی آیت کریمہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
माशाअल्लाह। अफवाजा, इसको एक अलिफ तक ही खींचेंगे। जैसे मद्द आरिस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, सूरतुल काफिरून में हम पढ़ चुके, काफिरून, ताबुदून, सही है ना, आबुद, और फिर अबदतुम, और फिर आखिर में दीन। तो ये मद्द आरिस का सुनकर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जैसे हुरूफ मद्दा जहाँ आते हैं, जैसे अफ़वाजन से अफ़वाजा, अब यहाँ पर दो ज़बर की तनवीन है, वक़्फ़ में ये वक़्फ़ की वजह से अलिफ मद्दा में तब्दील हो गई, अफ़वाजा पढ़ते हैं। तो बाज़ जो है ना इसको भी खींच देते हैं, जैसे इसको भी मद्द आरिज़ बना देते हैं, जबकि ये मद्द आरिज़ नहीं है, इसको अलिफ की एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। अगली आयत करीमा, सही, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। माशाअल्लाह। इस आयत करीमा में प्यारे बच्चों ये देखिए कि फसब्बिह, बिह, इस हा को वाज़े करना ज़रूरी है, और ज़ेर मारूफ अदा करके, मजहूल नहीं। मजहूल से मुराद जैसे फसब्बिह, बा हाजिर बिह होता है, बेह पढ़ना दुरुस्त नहीं। बिहम्दी, दाल के नीचे ज़ेर है, मारूफ पढ़ेंगे। रब्बी का, रा को मोटा पढ़ेंगे। वस्तगफिर, गैन की पुर अदायगी, सही है। अगली आयत करीमा इख्तिताम की जानिब, इन्नहु कान तव्वाबा। इन्नहु कान तव्वाबा। माशाअल्लाह। इन्नहु गुन्ना भी करेंगे, उल्टा पेश है, इन्नहु खींच कर पढ़ेंगे। काना, काफ को खींचेंगे एक अलिफ तक, नून को नहीं खींचेंगे। तव्वाबा, तवाबा नहीं पढ़ेंगे, तव्वाबा कैसे पढ़ेंगे? तव्वाबा। माशाअल्लाह, तशदीद की अदायगी होनी चाहिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सूरतुन नस्र की तिलावत की, और इस आयत करीमा में जो अहम कवायद थे उनको भी समझने की कोशिश की। कारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने हमें वक्त दिया और अच्छे अंदाज के साथ हमें कायदा और कुरान पढ़ाने और सीखने का मौका अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म और अमल में मजीद बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, कुरान पाक की तिलावत करना बेहद इंतहा हमारे लिए बाइस बरकत है। बाबा हुसैन हजरत सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, जिसने कुरान पढ़ा और उसे याद कर लिया, उसके हलाल को हलाल समझा और उसके हराम को हराम जाना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और उसके घर वालों को ऐसे 10 अफराद के जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, वो ऐसे 10 अफराद की शफाअत फरमाएगा। ये खुलासा हदीस मैंने अर्ज की है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, कुरान पाक को हमें थामना है, और कुरान पाक ही इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल बरोज़ क़यामत हमारी मदद भी फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली ये बड़ी ही प्यारी किताब है। कुरान पाक का ये मौजज़ा है कि ये बच्चों को याद हो जाता है। याद रखिएगा, दुनिया की बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं, मगर आपको दुनिया की किताब का कोई हाफिज नहीं मिलेगा। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद वाहिद किताब है कि जिसको बच्चा बच्चा हर्फ ब हर्फ हिफ्ज कर लेता है, याद कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान का इल्म अता फरमाए और कुरान की हमें बरकतें अता फरमाए। अब बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की जानिब, और सेगमेंट का नाम है एक कहानी। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आज की हमारी कहानी शुरू होती है, और कहानी शुरू होती है बहुत पुराने दौर से। बहुत पुराने दौर की बात है कि एक गांव में अबू नसर नामी एक शख्स अपने बीवी बच्चों के साथ निहायत ही गुर्बत और अफलास की जिंदगी बसर कर रहा था। वो रोजाना दिन को निकलता मजदूरी की तलाश में, जिस दिन मजदूरी हो जाती
کچھ پیسے مل جاتے تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی شے لے آتا، ورنہ اکثر و بیشتر مزدوری نہ ملنے کی وجہ سے انہیں فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک بار وہ شخص جب شام کو اپنے گھر لوٹا تو اس دن اسے مزدوری نہ ملی تھی، کیا دیکھتا ہے کہ بچہ بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہا ہے۔ اسے یہ منظر اس سے دیکھا نہ گیا، وہ فوراً سے اپنے گھر سے نکلا اور سڑک کنارے چلتے 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 ایک عالم دین صاحب کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی۔ راستے میں جب عالم دین سے ملاقات ہوئی جن کا نام احمد تھا تو ان کو دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے شیخ، میں بڑی دکھوں بھری زندگی گزار رہا ہوں اور اب دکھ اور غم کے مارے میں تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا کہ ایک کام کرو، میرے پیچھے پیچھے چلے جاؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ جب یہ دونوں سمندر پہنچے تو شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ نماز جب وہ پڑھ چکا تو شیخ صاحب نے اسے ایک جال دیا اور کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں اس جال کو ڈال دو۔ جیسے ہی ابو نصر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس جال کو سمندر میں پھینکا تو اس جال کے اندر ایک بڑی مچھلی یہ پھنس گئی۔ وہ بڑا خوش ہوا، فوراً سے اس جال کو واپس کھینچا اور شیخ صاحب سے کہا کہ یہ مچھلی اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ اس مچھلی کو لے جاؤ اور بازار میں فروخت کر دو اور اس سے جو پیسے ملیں اس سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ وہ شخص ابو نصر شہر جا کر اس مچھلی کو فروخت کرتا ہے اور اس رقم سے حاصل ہونے والی رقم سے 2 پراٹھے خریدتا ہے، ایک قیمے والا پراٹھا اور ایک میٹھا پراٹھا، اور وہ پراٹھے لے کر سیدھا شیخ صاحب کے پاس حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجئے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے تیرے ساتھ جو بھلائی کی تھی وہ اس لیے نہیں کی تھی کہ تو اس کا بدلہ مجھے اجرت کی شکل میں دے دے، یہ تو میرا رب مجھے اجر عطا فرمائے گا، تم یہ پراٹھے لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ وہ شخص بڑا خوشی خوشی اپنے گھر کی جانب ابھی چل ہی رہا تھا کہ راستے میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ سڑک کنارے بیٹھا آنسو بہا رہا ہے۔ اس سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ یتیم ہوں اور آج 2 دن ہو گئے میں نے کچھ کھانا نہیں کھایا۔ اب وہ شخص اپنے ہاتھوں میں پڑے ان پراٹھوں کو دیکھتا اور ان ماں بچوں کی طرف اس نے نگاہ کی اور دلی دلی میں سوچا کہ میرے بیوی بچے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے، وہ بھی بھوکے ہیں یہ بھی بھوکے ہیں، شاید ان کے لیے تو میں کچھ اور انتظام کر لوں لیکن ان کے لیے انتظام کرنا ضروری ہے۔ اس نے وہ پراٹھے اس بچے کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا کہ بیٹا تم بھی کھاؤ اور اپنی ماں کو بھی کھلاؤ۔ یہ کہہ کر وہ نگاہیں نیچی کی، یہ سوچتا ہوا وہاں سے چل دیا کہ نہ جانے اب میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ جب وہ پراٹھے بچے کو دیے گئے تو اس بچے کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی اور خوشی کے مارے اس کے آنسو نکل آئے۔ اب وہ شخص ابو نصر یہ اپنے گھر کی جانب ابھی چل ہی رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک شخص کو سنا کہ وہ آواز دے رہا ہے کہ ابو نصر، میں ابو نصر کی تلاش میں ہوں، ہے کوئی جو مجھے ابو نصر سے ملاقات کروا دے۔ وہ شخص ابو نصر نے جیسے ہی اس کی آواز سنی تو جا کر فوراً سے کہنے لگا کہ میں ہی ابو نصر ہوں جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں کیسے بھروسہ کر لوں کہ تم ہی ابو نصر ہو، تمہارے والد کا کیا نام تھا؟ تو ابو نصر نے اپنے والد کا نام بتایا۔ جیسے ہی اس نے اپنے والد کا نام بتایا وہ منادی، ندا لگانے والا شخص، آواز لگانے والا شخص کہنے لگا کہ میں تمہیں پچھلے 30 سال سے تلاش کر رہا ہوں، یہ لو تمہارے پیسے اور جو چاہے اس سے کر لو۔ اب ابو نصر کہتا ہے کہ میں تو راتوں رات امیر ہو گیا، میرے پاس اتنی ساری رقم آ گئی کہ اب میں نے کئی گھر بنائے، میں نے اپنی تجارت کو پھیلایا، بڑے بڑے کاروبار کیے، مگر کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی۔ ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر ہزاروں ہزار درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا، اور مجھے اس بات پر اپنے آپ پر رشک بھی آتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فراخ دلی سے صدقہ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک بار کیا ہوا کہ ایک رات جب میں سویا تو میں نے رات خواب میں دیکھا
کہ حساب کتاب کا دن آ پہنچا ہے اور میدان محشر میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے، اور کسی آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ و ثواب کو تولا جائے۔ کہتا ہے کہ پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں رکھی گئی اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے، تو میرے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ کہاں ہیں میرے وہ صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیا کرتا تھا؟ تو تولنے والے نے میرے صدقات میرے نیکیوں کے پلڑے میں دکھائے۔ ہر 1000 درہم کا صدقہ مجھے دکھایا گیا، مگر چونکہ اس صدقہ دینے میں میری نفسانی خواہش شامل تھی، میری خود نمائی اور میری ریاکاری اس صدقے پر چڑھی ہوئی تھی، لہٰذا وہ بڑے بڑے صدقات کا وزن روئی کے گولوں سے زیادہ نہ تھا، لہٰذا میرے گناہوں کا پلڑا اب بھی بھاری تھا، لہٰذا میں نے رونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے رونا شروع کیا تو ندا لگانے والے نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی اور عمل ہے جو تمہارے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا جائے؟ تو کسی فرشتے نے آواز لگائی کہ ہاں، اس کے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی میزان عمل میں نہیں رکھے گئے۔ جب وہ 2 پراٹھے میزان میں رکھے گئے تو میرا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، اور ندا لگانے والے نے آواز لگائی کہ تجھے تیرے 2 پراٹھوں نے بچا لیا اور مجھے جنت کی طرف جانے کا حکم دے دیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کہنے کے لیے تو یہ ایک حکایت تھی، مگر اس میں ہمارے لیے بے انتہا مدنی پھول موجود ہیں۔ آج ہم غور کریں، ہم لوگوں کی مدد تو کر رہے ہیں، آج ہم لوگوں کی امداد تو کر رہے ہیں، ان کے دکھ کا مداوا بننے کی کوشش تو کر رہے ہیں، مگر کیا ہمارا یہ عمل فیس بک پر ڈالنے کے لیے ہے؟ مگر کیا ہمارا یہ عمل نمود و نمائش کے لیے ہے؟ کیا اس صدقے کو دیتے وقت سیلفی کھچوانا ضروری ہے؟ نہیں، خدارا ایسا نہ کیجئے۔ لوگوں کی مدد ضرور کیجئے، مگر ان کی عزت نفس کا بھی ضرور خیال رکھیے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مقبول ہونے والا صدقہ وہ صدقہ کہلاتا ہے جو ایک ہاتھ سے دیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا صدقہ دینے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس وقت بڑی غمگین ہے، بڑی دکھوں میں ہے، ان کا ضرور مداوا کیجئے، لیکن خدارا ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیے۔ بالخصوص میں یہاں پر یہ میسج دینا ضرور چاہوں گا کہ سفید پوش لوگوں کا زیادہ خیال رکھیے، کیونکہ غریب بندہ مانگ کر اپنا پورا کر لیتا ہے، امیر بندہ اپنا مال خرچ کر کے پورا کر لیتا ہے، لیکن سفید پوش اس راشن کی لسٹ میں لکھے جانے والے نام سے بھی ڈر رہا ہے۔ خدارا ایسے لوگوں کی تلاش کیجئے اور اپنے ارد گرد، بالخصوص اپنے رشتہ داروں میں، ایسے کمزور اور ناتواں لوگوں کی مدد کیجئے جو سفید پوش بھی ہوں اور ضرورت مند بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ عدنان چشتی بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ یوسف بھائی، اس بات کی واقعی ضرورت ہے، اور اسلام بھی ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، ان کی پریشانی دور کرنے کا باعث اور سبب بنیں، لیکن اس اچھے اور ستھرے انداز میں کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، جو ان کا معاشرے کے اندر ایک رہن سہن کا عزت والا معاملہ ہے بالخصوص، تو وہ متاثر نہ ہو۔ یعنی اس وقت ہے ایک جو ہے پریشانی اور آزمائش والی کیفیت ہے، یہ گزر جائے گا۔ ہم کوئی ایسا انداز اختیار نہ کریں جو بعد میں ہمارے کسی مسلمان بھائی کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ یعنی یہ آپ نے مدد کر دی اور معاملہ ختم ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو خوشحالی نصیب فرمائے، اس کے دن اچھے ہو جائیں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت بن کر فیس بک پر یا دیگر سوشل میڈیا کے جو اس طرح کے پلیٹ فارم ہیں ان پر وہ باقی رہے، اور وہ مسلمان جو ہے اس کو تکلیف بھی دی جاتی رہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، محسوس کرے گا نا جی یوسف بھائی، بعض لوگوں کی اس طرح کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بعض لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایک دیکھیں، کسی شخص کی اندرونی کیفیت، اس کے گھر کے حالات کیا ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے بہتر وہی جانتا ہے۔ ہم ظاہر میں کسی شخص کو یوں کچھ مطلب لیتے ہوئے کسی سے اگر دیکھ لیں
تو بعد میں ہم اس کا مذاق اڑائیں یا اس کو آر دلائیں کہ تم نے یہ کیا ہے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ مسلمان ایک تو پتہ نہیں اس کی کیفیت بیچارے کی، اگر وہ واقعی حقدار تھا اور بیچارے نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا ہی دیا یا اسے کسی نے ضرورت پوری کرنے کے لیے دے دیا، تو اب ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تکلیف کا باعث بنے۔ اگر آپ نے اسے کسی قسم کی راحت نہیں دی، اس کی تکلیف میں اس کے دکھ کا مداوع نہیں کیا، اس کے رنج اور غم میں اگر آپ نے خوشی کا سامان نہیں کیا ہے، تو کم از کم دکھ اور پریشانی اور ندامت اور شرمندگی کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ آپ کے سامنے آنے سے کترائے بیچارہ۔ جی عدنان بھائی، ہمارے پاس کچھ کالز بھی ہیں، تو کچھ کالز کو شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ بالکل۔ آج میں آپ کو سبق سناؤں گی۔ دال، خا دال، ہا دال، عین دال، غین دال، خا دال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عدنان بھائی، ہماری بیٹی نے بڑی اچھی کوشش کی ہے، کیا فرمائیں گے؟ بالکل ماشاءاللہ، بہت اچھی ادائیگی کی ہے، حروف کا لحاظ رکھتے ہوئے ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ جی مزید کال دیجیے۔ میرا نام نشوہ امجد ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام پیارا قرآن اور اچھی باتیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ پسند کرنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا اور کال کرنے کا۔ جی ایک اور کال دے دیجئے، پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ میرا نام احمد رضا ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو حروف مستعلیہ سناؤں گا۔ حروف مستعلیہ سات ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، غین، قاف۔ جی آپ نے اسلام آباد سے ہم نے کال کی اور کوشش کی سبق سنانے کی۔ قاری صاحب نے ایک چیز ہمیں سکھائی تھی بیٹا کہ ہمیں آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم حروفوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جب سیکھ جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہمیں تیز پڑھنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ جب آہستہ آہستہ بندہ چلنا سیکھ جاتا ہے تو پھر دوڑنا بھی آٹومیٹکلی اسے آ ہی جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ امپروومنٹ آتی رہے گی۔ بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے بیٹا بری بات۔ ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں۔ جی چشتی صاحب، آج ہمارے بچوں کو کس بری بات سے منع فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف بھائی، عام طور پر چھوٹے بچوں کے اندر ایک عادت پائی جاتی ہے، اور اسکول میں مدرسے میں بھی بعض اوقات اس کے جو ہے وہ نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور بڑوں کے اندر بھی یہ عادت جو ہے وہ پائی جاتی ہے جو اچھی نہیں ہے۔ ایک واقعہ شروع میں جو ہے وہ میں مدنی چینل کے ناظرین کو سنانا چاہوں گا، اور پھر ہم اس عادت سے جو ہے وہ اس کے متعلق سنیں گے، اور اس اگر ہمارے اندر موجود ہے تو اس سے رکنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ پورا پچھلی امتوں کے اندر بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک شخص تھا، وہ گناہوں بری زندگی گزار رہا تھا، پھر اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اب توبہ کرنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر یہ تبدیلی آئی کہ اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ عبادت کیسے کرتا؟ 70 سال تک اس نے عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور حالت کیسی عبادت کیا کرتا تھا؟ دن میں روزہ رکھتا تھا اور رات کو جاگ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ 70 سال تک اس کا معمول یہ رہا، دن میں روزہ، جی دن میں روزہ اور رات میں قیام ہے، عبادت ہے، مختلف جو ہے اعمال کیا کرتا تھا۔ اچھا، زہد کا اور دنیا سے کنارہ کشی کا یہ عالم تھا اس کا کہ وہ عمدہ قسم کی غذائیں ان سے بھی پرہیز کرتا تھا، کسی درخت کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتا تھا، اور یعنی بس یہ عبادت، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں کم استعمال کروں تاکہ آخرت کے اندر ان کا بدلہ ملے۔ تو یوں وہ زندگی گزار رہا تھا، پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
میرا حساب لیا, میرے سارے گناہ بخش دیے گئے, میں اپنے حساب میں یوں کامیاب ہوا. لیکن ایک لکڑی کا ٹکڑا, ایک تن کا, جسے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اٹھا کر دانتوں میں خلال کر لیا تھا, دانتوں میں پھنسی ہوئی کوئی چیز نکال لی تھی اس سے, لیکن اس کے مالک سے اجازت نہیں لی تھی. تو کہنے لگا کہ ایک وقت ہو گیا, وہ جو میں نے معاف نہیں کروایا تھا, باقی سارے کے سارے چیزیں جو مجھ سے زیادتیاں ظلم ہوئے تھے وہ میں نے معاف کروا لیے تھے, یہ معاف کروانا رہ گیا تھا, اس ایک تنکے کی وجہ سے ابھی تک جنت سے روک دیا گیا ہوں. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, ایک تنکے کی وجہ سے, جی ایک تنکے کی وجہ سے. اور وجہ کیا تھی؟ وہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر استعمال کیا تھا. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, کسی مسلمان کی, کسی شخص کی کوئی چیز جس کا وہ مالک ہے, ہم اس کے مالک نہیں ہیں, تو ایسی چیز کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اٹھا کر استعمال کر لینا, اسے یوز کر لینا, اپنے لیے جو ہے وہ اس کو درست سمجھ لینا یا اس پر قبضہ ہی جما لینا, یہ بری عادت ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بچے مثال کے طور پر ہوم ورک کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, ٹیوشن سینٹر میں بھی اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے, اسکول میں بھی. اب ایک نے دوسرے کا پین اٹھایا یا پینسل اٹھائی اور لکھنا شروع کر دیا, اور اس سے پوچھا بھی نہیں, اجازت بھی نہیں, ایسے ہی ریزر اٹھایا اور بغیر پوچھے اس سے جو ہے وہ اس کو یوز کر لیا. اسی طرح لنچ باکس ہے کسی کا, اب کھانا جو ہے وہ یا لنچ دوسرے کا پسند آ گیا, اس سے جو ہے بغیر اجازت ہی لیا اور کھانا شروع کر دیا. جیومیٹری باکس ہے, اس کی چیزیں ہیں مختلف, وہ لیں اور خود سے بغیر پوچھے بغیر اجازت کے استعمال کرنا شروع کر دیں. اور میں جانتا بھی ہوں کہ یہ میں اس کا مالک نہیں ہوں, یہ میری چیز نہیں ہے, دوسرے کی ہے, پتہ بھی ہے, جی پتہ بھی ہے. تو ایسی صورت میں یہ کام بہت خطرناک ہو سکتا ہے. یہ عادت اگر بچوں کے اندر رہے گی اور بڑھتے بڑھتے, ابھی تو یہ پینسل, ریزر اور لنچ باکس اس طرح کا ہے, اور آگے چل کر پھر ہوگا کیا, پھر گھر کے قریب کسی کا پلاٹ ہوگا اور بندہ اس کو اپنے پلاٹ میں شامل کر لے گا, اس پر قبضہ کر لے گا اور اس کو اپنے لیے درست سمجھے گا. اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. اچھا, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر کسی کی بائک کھڑی ہوئی ہے, لاک نہیں ہے, آپ نے دیکھا اس کو سٹارٹ کی اور لے گئے, اپنا کام کر کے واپس آ گئے, اور یہ سمجھا کہ بھئی ٹھیک ہے میرا پڑوسی ہے, میرا دوست ہے, یہ بعض اوقات صرف تھوڑی ہیلو ہائے ہو گئی, بات چیت ہو گئی, تو اب وہ اس طرح کا جو ہے وہ استعمال بھی شروع کر دیتے ہیں بعض چیزوں میں, حالانکہ یہ درست نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے منع فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا کوئی مال, کوئی چیز اس کی خوش دلی کے بغیر لے لے. یعنی وہ بندہ راضی نہیں ہے جو اس چیز کا مالک ہے, اور کوئی دوسرا آدمی اس چیز پر قبضہ جما لے, اسے اپنے استعمال میں لے آئے, تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی خیال رکھنا چاہیے, اور اگر کوئی بڑی چیز ہے کسی کے پاس جو اس کے استعمال کی ہے, اس کو استعمال کرنے سے پہلے بھی اس سے اجازت لے لینا ضروری ہے. اس طرح کیا ہوگا. اچھا عدنان بھائی, بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ گھر میں دو بھائی بہن ہیں, جی, تو ان کی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں, تو کیا ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کی چیز استعمال کرنے سے پہلے اس کی اجازت لے گا؟ جی دیکھیں, بعض چیزیں تو وہ ہوتی ہیں یوسف بھائی کہ جو والدین کامن لے کر دے دیتے ہیں, دونوں کو ایک کھلونا لے کر دے دیا, یا مثال کے طور پر پینسل ہے, دیگر جو اس طرح کی چیزیں ہیں, بکس ہیں, تو وہ گھر میں والدین اس لیے لے لیتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی بھی کھیل لے گا. اب تو یہ مالک نہیں ہے, والدین نے ان کے لیے مباح کر دیا ہے, ان کو تحفہ دے دیا, ہبہ کر دیا, یوں اس انداز میں. تو اب تو باری باری دونوں میں سے کوئی ایک بھی لے سکتا ہے, اس کو حرج نہیں ہے. پہلے ایک نے لیا ہوا تھا, اب وہی چیز دوسرے نے استعمال کر لی. لیکن اگر صورتحال یہ وہاں زیادہ پیش آ سکتی ہے جہاں مختلف چیزوں کے بچے مختلف بچے مالک ہیں. میرا اپنا بیگ ہے, کسی اور کا اپنا بیگ ہے, اس کا اپنا لنچ باکس ہے, دیگر چیزیں ہیں, یوں. تو گھر کے اندر تو عام طور پر اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا کہ مختلف چیزوں کے علیحدہ بھائی اگر مالک ہے تو وہاں بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا ہوگا. لیکن ہمیں جہاں ہمارا دین اس طرح کی باتیں بتاتا ہے, وہاں ہمیں ایک آسانی بھی ہے ہمارے لیے. آسانی کیا ہے؟ صحیح. مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو استعمال سے نہ تو کم ہوگی نہ خراب ہوگی,
تو ایسی صورت میں اس چیز کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے. جیسے بعض چیزیں اس طرح کی، مثال کے طور پر کسی شخص کی دیوار ہے اور اس کا سایہ جو ہے وہ یوں گلی کے اندر آ رہا ہے، اور آپ دھوپ سے بچنے کے لیے اس کے دیوار کا سایہ جو ہے وہ یوز کر لیتے ہیں، اس کے دیوار کے سائے کے اندر آ جاتے ہیں، تو یہ درست ہے، کیونکہ آپ کے سائے میں آ جانے سے اس کی دیوار پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو یوں اس طرح کی جو چیزیں ہوں. اچھا، پھر ایک اور ہمارا دین ہمیں بڑی آسانی جو ہے وہ فراہم کرتا ہے یوں کہ ایسی چیزیں کہ جب مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا اگر ریزر یوز کر لوں گا یا پینسل یوز کر لوں گا تو یہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی دوست ہے ایسا قریبی میرا کہ جس کی اگر میں کوئی چیز یوز کر لوں گا، میں اس کی کتاب سے سبق پڑھ لوں گا تو یہ ناراض نہیں ہوگا، اور اس نے اجازت بھی دے رکھی ہے یا اجازت نہیں بھی دے رکھی، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ ناراض نہیں ہوگا. تو پھر اس طرح اس انداز میں ایسے دوست کی، ایسے بھائی کی چیز استعمال کر لینے میں حرج نہیں ہے. احتیاط یہی ہے کہ ہم اس سے اجازت لے کر استعمال کریں. تو آج ہمیں بڑی پیاری نصیحت فرمائی ہے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی قبلہ عدنان چشتی صاحب نے کہ کسی کی بھی چیز ہمیں بغیر پوچھے استعمال نہیں کرنی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہمارے آخری سیگمنٹ کی جانب، اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کیا آپ جانتے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے سمندر کی گہرائی کی. جی، کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں جہاں اور بھی ہیں، یہ بات تو تقریباً سبھی جانتے ہوں گے کہ زمین کا 75% حصہ پانی پر مشتمل ہے اور 25% حصہ یہ خشکی پر مشتمل ہے. مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کتنا گہرا ہے؟ در حقیقت یہ ہماری سوچوں سے بھی زیادہ گہرا ہے، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم تمام جزیروں اور تمام بر اعظموں کو اکٹھا کر کے سمندر کے گہرے ترین حصوں میں ڈال دیں تو بھی زمین اور اس کے تمام مال و اسباب سمندر میں 2 میل کی گہرائی میں ڈوب جائیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی سمندر کے اندر ڈائیو کرے تو اب کتنی گہرائی پر کیا معاملہ ہوگا. اگر 100 میٹر کی گہرائی تک اگر کوئی بغیر ضروری آلات اور حفاظتی انتظامات کے غوطہ لگا دے تو یہ غوطہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کے اندرونی اعضاء کو بآسانی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی شخص ساز و سامان کے ساتھ 500 میٹر کی گہرائی میں غوطہ لگاتا ہے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک زبردست مخلوق جسے ویل کہا جاتا ہے، یہ وہاں پر بآسانی مل سکتی ہے، کیونکہ ویل کی غوطہ خوری کی حد یہ 500 میٹر کی گہرائی ہوتی ہے. اور یہ ویل اس مخلوق کو کہا جاتا ہے جو دنیا کی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی دیو ہیکل مخلوق جسے کہا جاتا ہے، جس کا وزن 190 ٹن، جی ہاں 190 ٹن، اور لمبائی 33 میٹر تک ہو سکتی ہے. اب اگر مزید گہرائی میں جاتے ہیں، 535 فٹ کی گہرائی ہم جائیں تو یہ پینگوئن کی غوطہ خوری کی حد ہے. مگر امیزنگ بات یہ ہے کہ یہاں اگر انسان جائے تو اس کے لیے پانی کا دباؤ ایسا ہے جیسے ایک کتبی ریچھ کو سکے پر کھڑا کر دیا جائے. آپ غور کر سکتے ہیں کہ کتنا یہ زیادہ پانی کا دباؤ ہوگا. اچھا، اور اگر نیچے کوئی جاتا ہے یعنی 4000 میٹر کی گہرائی، تو ہم سمندر کے اس حصے میں جہاں پہنچتے ہیں جہاں جسے ابیل زون کہا جاتا ہے، اور یہاں پانی کا دباؤ 11000 پر اسکوائر انچ تک جہاں پہنچتا ہے. اور اس سے اگر کوئی زیادہ نیچے جائے یعنی 6000 میٹر کی گہرائی، تو یہ ایک سمندر کا ایسا علاقہ ہے جسے ہڈل زون کہا جاتا ہے. یہ سمندر کا غالباً وہ حصہ ہے جو غالباً کائنات کا تاریخ ترین حصہ ہے، اور یہاں پانی کا دباؤ 11000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اور اس دباؤ کی پیمائش کی مثال ایسے سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک انسان نے 747 بوئنگ جمبو جہاز کو اٹھا رکھا ہو. ایک نہیں
بلکہ 50 بوئنگ 747 جہاز اٹھا رکھے ہو. جتنا زیادہ دباؤ اس وقت ہو سکتا ہے ایسا دباؤ یہ 6000 میٹر کی گہرائی میں محسوس کیا جاتا ہے. اور اگر ہم 8848 میٹر کی گہرائی تک پہنچتے ہیں تو یہ وہ حد ہے جہاں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی یعنی ماؤنٹ ایورسٹ کو ڈبویا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. مگر مدنی چینل کے ناظرین، سمندر کی گہرائی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ 10,972 میٹر سمندر کی گہرائی، یہ مقام اتنا گہرا ہے اور اس بات کا ایسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس اونچائی تک جہاز، جو ہوائی جہاز ہوتے ہیں، وہ سفر کیا کر سکتے ہیں. اب آپ غور کریں کہ کبھی آپ جہاز سے نیچے جا کے تو کتنی گہرائی آپ کو نظر آتی ہے، اتنی گہرائی یہ سمندر میں وہاں پر محسوس کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہم پہنچتے ہیں 10,994 میٹر کی گہرے سمندر میں. یہ اب تک کی دریافت کردہ سمندر کی گہری ترین جگہ ہے اور اس کو ماریانا ٹرنچ کہا جاتا ہے اور یہ جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہے. یہاں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اب تک کا دریافت ہونے والا سمندر کا گہرا ترین حصہ ہے. اور امیزنگ بات بتاؤں آپ کو عدنان بھائی جی، کہ ابھی تک انسان نے سمندر کا صرف 5% حصہ دریافت کیا ہے. 95% دریافت کرنا ابھی باقی ہے. شاید آنے والے دور میں ہم اس سے بھی کہیں زیادہ سمندر کے گہرے ترین حصے دریافت کرنے میں کامیاب ہوں. یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہاں کون کون سی مخلوق موجود ہے، یہ فقط میرا رب جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق اور کتنی زیادہ اس میں عجائبات سمو رکھی ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی ہمیں بتا سکتا ہے. ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھا